انجینئر صاحب آج سے سارے بہانے ختم، آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر آئیے اور اس موضوع پر گفتگو کیجیے انشاءاللہ عز و جل، تاکہ عامت الناس کو یہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور یہ جو پھکیاں آپ کراتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جعلی پھکیوں کے اندر اب کوئی اثر نہیں۔ عوام کو پتہ کیا چل گیا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو یہ آپ میں یہ دونوں کوالٹیز جمع ہو گئی ہیں، دونوں طرف سے آپ نیم ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ کی میسج کا انتظار کروں گا، لیکن جہاں تک آپ کے ساتھ پچھلے تجربات ہوئے ہیں تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ کی حالت ان لوگوں کی جیسے ہے کہ جو قبروں میں سو گئے ہیں، جو قبروں میں سو گئے ہیں اور ان کو ہم سنا نہیں سکتے، ان کو ہم سنا نہیں سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ اما بعد، عزیزان محترم، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گرم جوشی سے عالی جناب مولانا مفتی فضل ہمدرد صاحب نے اوپن انویٹیشن ایشو کیا تھا، نہ صرف انجینئر صاحب کے نام بلکہ کہا تھا کہ تمام ریسرچرز، خطباء، اہل علم، جو کوئی بھی مسئلہ توحید و شرک پہ اور خاص طور سے جو اولیاء اللہ سے استغاثہ ہے، ان کو ندا دینا، پکارنا اور ان سے فریاد کرنا جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے ہیں، اس حال میں کیا یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ شرک میں آتا ہے یا عین توحید میں آتا ہے؟ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جب انہوں نے یہ انویٹیشن ایشو کیا تھا تو ہمیں امید تھی اور اندازہ تھا کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے تبادل خیال کو اور علمی مذاکرہ، علمی مباحثہ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس موضوع کے اوپر میں اوپن پیغام دے رہا ہوں ایسے تمام حضرات کو، کسی ایک شخص کو نہیں، ہاں انجینئر صاحب بھی ہوں حفظہ اللہ۔ لیکن اب ہمارے وہی دوست و احباب جنہوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا ہم سے کہ دیکھیے وہ اس موضوع پر جو ہے پوری طرح سے تیار ہے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کے لیے اور تبادل خیال کرنے کے لیے، اور آپ نے اپنے چینل پہ جو ہے اس موضوع پر کافی روشنی ڈالی ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، تو آپ ان کو جو ہے میسج بھیجیے، پیغام بھیجیے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ اب وہی دوست و احباب کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں اب کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، اب دستبردار ہو رہے ہیں، اب انہیں رغبت نہیں رہی ہے ڈائلاگ میں، شاید کیونکہ ان کی طرف سے جو ہے کوئی پازیٹیو فیڈ بیک اس سلسلے میں نہیں آئی ہے۔ تو خیر، ہم بس اس سلسلے میں یہی کہیں گے کہ ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، ہماری طرف سے تو پہل بھی نہیں ہوئی تھی، ہم نے تو اپنا جو مقدمہ ہے وہ ہمارے چینل پہ موجود ہے، اردو میں بھی اس پہ بہت سی مجالس موجود ہیں، انگلش میں بہت سے لیکچرز ہیں جس میں قرآن سے، سنت سے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس موضوع پہ جو ہے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور لوگوں کو ایسے مطالب اور ایسی باتوں کی طرف توجہ دی گئی ہے جو عام طور سے جو ہے نئی توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے توحید و شرک کا، یہ کیونکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں آتا ہے اور اس کا ڈائریکٹ نجات سے تعلق ہے، جنت و جہنم اس پہ طے ہوگی، تو اس وجہ سے قرآن کریم نے اس پر اتنی روشنی ڈالی ہے اور اتنا وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اگر قرآن سے اور سنت سے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے اور ہماری ان سے وابستگی ہے، تو اس سلسلے میں کبھی بھی کسی بھی طرح کے شکوک و شبہات کے ہم شکار نہیں ہو سکتے واقعی میں، کیونکہ قرآن نے اتنے مختلف انداز میں طریقے بدل بدل کے اس چیز کو سمجھایا ہے کہ اس کے بعد واقعی میں کوئی عذر، کوئی حجت نہیں رہ جاتی ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ پیش کیا جائے گا۔ اور واقعی میں ہر ایک کو یہی سوچ کے قرآن پڑھنا چاہیے اور یہی سوچ کے ان حقائق پر غور کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ مجھ سے سوال کرے گا، اس کتاب کے حوالے سے جو ہے اس کتاب کی روشنی میں میرا امتحان لیا جائے گا اور مجھ سے سوالات کیے جائیں گے۔
تو میرے پاس میرا جو بھی عقیدہ ہے، میرا جو بھی عمل ہے، وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی ہدایت سے جو ہے اس پر مبنی ہونا چاہیے، تاکہ میں قیامت میں پھنسوں نہ۔ تو خیر، میں بس اس مختصر سے بیان میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پورا مسئلہ ہے، ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو مفتی فضل ہمدرد صاحب نے جو ان کا انویٹیشن ویڈیو تھا، اس کے آخری حصے میں جو آیت تلاوت فرمائی تھی، اسی آیت سے جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اگر ہم غور و فکر کریں اور تدبر کریں اس آیت پر۔ جہاں تک آپ کے ساتھ پچھلے تجربات ہوئے ہیں تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ کی حالت ان لوگوں کی جیسے ہے کہ جو قبروں میں سو گئے ہیں، جو قبروں میں سو گئے ہیں اور ان کو ہم سنا نہیں سکتے، ان کو ہم سنا نہیں سکتے۔ انہوں نے سورہ فاطر جو قرآن کا 35واں سورہ ہے، سورہ نمبر 35، اس کی 22ویں آیت کا آخری حصہ انہوں نے تلاوت فرمایا تھا، ورس نمبر 22 کا، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب، اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے رسول جو لوگ قبر میں مدفون ہو گئے ہیں ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یہ دراصل ایک مثال ہے، ایک تشبیہ ہے جو قرآن نے قائم کی ہے کفار و مشرکین مکہ کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ اپنی سرکشی میں اور حد درمی میں اس درجے تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کی مثال قبر میں دفن ہوئے لوگوں جیسی ہے، کہ جس طرح سے ان کو اے رسول آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے جو قبر میں دفن ہے، اسی طرح سے ان کو بھی آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، اور یہ آپ کی واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اور قرآن جو ہے یہ انداز اکثر اختیار کرتا ہے کہ رسول سے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، تو یہاں سورہ فاطر میں فرمایا ہے، اور آیتوں میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اپنی بات اور اپنی آواز جو ہے ان تک نہیں پہنچا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، بہرے کو جو ہے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یہ سب مثالیں ہیں، تشبیہات ہیں، قرآن کی بلیغ تشبیہات ہیں، جن کے ذریعے یہ بات سامنے لائی جا رہی ہے کہ کفار و مشرکین مکہ جو ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے جا رہا ہے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے رسول چاہے آپ ان کو عذاب سے ڈرائیے یا نہیں ڈرائیے، یہ ایمان نہیں لانے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا حال اب ویسے ہی ہو گیا ہے جیسے قبر میں دفن ہوئے لوگوں کا۔ اب یہاں ہمیں ایک علم بلاغت کا ایک قاعدہ ہے جو ہمیں یہاں مستحضر رکھنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مثال یا کوئی بھی تشبیہ فصیح اور بلیغ ہونے کے لیے اور مقبول ہونے کے لیے جس چیز سے اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک حقیقت ہونی چاہیے، ورنہ آپ کسی باطل چیز سے جو ہے، اگر کسی باطل چیز پر آپ کوئی مثال قائم کریں گے تو وہ مثال کھڑی نہیں ہو پائے گی، وہ مثال جو ہے مہمل ہوگی، ساقط ہوگی، اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی کی بہادری کی مثال دینی ہے یا بہادری کے لیے تشبیہ دینی ہے تو ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے، اگر ہمارا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ فلاں شخص بہت بہادر ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تو چوہے جیسا بہادر ہے، کیونکہ اس جملے کی حقیقت، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ چوہا جو ہے حقیقت میں بہادری کے لیے نہیں جانا جاتا ہے، تو لہٰذا بہادری کے لیے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ مثال ہمیشہ کسی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اگرچہ وہ خود تشبیہ جو ہے یہ مجاز کی ایک قسم ہوتی ہے اور مجازی عبارات میں شمار پاتی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے ایک بہت ہی مضبوط تعلق ہوتا ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اے رسول آپ جو قبر میں دفن ہو چکے ہیں لوگ ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، تو یہ خود اپنے آپ میں ایک حقیقت ہے جس کی وجہ سے کفار و مشرکین مکہ کی قبر میں دفن ہوئے لوگوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اگر جو لوگ قبر میں دفن ہو گئے تھے ان کو رسول اپنی آواز سنا سکتے ہوتے تو یہ مثال ہی غلط ہو جاتی، پھر یہ مثال جو ہے یہ مہمل ہو جاتی، اور بالکل جائز ہی نہیں ہوتا یہ مثال دینا۔ یہ تو بالکل ایسی ہو جاتا جیسے آپ کسی سے کہیے کہ جو شخص سن سکتا ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے، جو شخص دیکھ سکتا ہے، قوت بصارت رکھتا ہے، اس کو آپ نہیں دکھا سکتے، تو یہ تو بالکل ہی غیر معقول مثال ہو جاتی ہے اور یہ مہمل مثال ہو جاتی۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا یہ جو جملہ ہے، یہ جو عبارت ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اے رسول جو قبر میں مدفون ہو گئے ہیں ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، یہ حقیقت میں بھی صحیح ہے۔ ورنہ جو اس کے اوپر مثال قائم کی جا رہی ہے، اور جو کفار و مشرکین مکہ کی ان سے تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ تشبیہ جو ہے وہ اس کا حقیقت سے اور بلاغت سے سارا تعلق ختم ہو جائے اگر آپ اس حقیقت کو تسلیم نہ کریں کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت و قوت و قدرت و استطاعت نہیں دی ہے، یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ مردے سے جو ہے بات کر سکیں، یا جو قبر میں چلے گئے ہیں ان سے گفتگو کر سکیں، ان تک اپنی بات پہنچا سکیں۔ تو اب جب یہ حقیقت قرآن نے ایک دم واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے رسول، جن کو پوری امت جو ہے اشرف الخلق سید الخلق مانتی ہے، اشرف الانبیاء والمرسلین مانتی ہے، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے یہ طاقت و قوت و استطاعت اور اختیار نہیں ہے کہ وہ قبر میں دفن ہوئے لوگوں سے گفتگو کر سکیں، ان تک اپنی بات پہنچا سکیں، جس کی وجہ سے پھر کفار و مشرکین کی مثال ان کے ساتھ ان کی تشبیہ دی جا رہی ہے، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے تو پھر عام مسلمان کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ تمہارا جب بھی جی چاہے، جب بھی تم مصیبت و پریشانی میں پھنسو، تو تم وہ اولیاء اللہ اور وہ انبیاء جو اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں ان کو تم پکارو، ان سے فریاد کرو، اور ان کو تم اپنی آواز سنا سکتے ہو۔ جو طاقت و قوت و قدرت و استطاعت اور اختیار اللہ کے رسول کے پاس نہیں ہے، وہ عام مسلمان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں استغاثہ جائز ہے، اور ہم جب اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں یا غوث المدد کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیسلٹی رکھی ہے کہ وہ ہماری آواز کو سن سکتے ہیں، تو بھئی جب یہ فیسلٹی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یا جو لوگ قبر میں دفن ہیں ان کو رسول کے لیے نہیں دی، تو آپ کے لیے کہاں سے دے دی؟ اور اس کی کہاں آپ کے پاس دلیل ہے؟ قرآن و سنت میں کہاں سے آپ کو یہ دلیل ملتی ہے کہ آپ کی آواز اور آپ کی پکار اور آپ کی فریاد جو قبر میں دفن ہے وہ سن سکتے ہیں؟ اور دیکھیے یہ جو قبر میں دفن ہے یہ ایک دم عام ہے، اس میں یہ آپ یہ نہیں لا سکتے کہ اگر قرآن میں تو ہے کہ شہید زندہ ہیں، ہاں زندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہیں، لیکن بدن تو قبر میں دفن ہے۔ تو اب جو بھی بدن قبر میں دفن ہو کے قبر میں جو ہے مدفون ہو گیا، اب اس کو جو ہے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیا وہ زندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا وہ رزق پا رہا ہے؟ یہ سب تو قرآنی حقائق ہے، لیکن رزق پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا اس سے کوئی اتصال یا رابطہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے، جہاں یہ بتاتا ہے کہ شہداء زندہ ہیں وہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن یہ چیز تمہارے شعور کے باہر ہے، تمہاری لیے یہ ہستیاں اب ماورائے سرحد ادراک ہو گئی ہیں، تمہارے ادراک میں تم انہیں نہیں کیپچر کر سکتے، تمہارا ان سے کوئی بھی رابطہ اور تعلق نہیں ہو سکتا، تم کو تو ان کا احساس بھی نہیں ہے، تم کو تو تمہارے شعور میں بھی یہ بات نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں۔ تو ہمارے شعور سے باہر ہے، ہمارے آپے سے یہ بالکل باہر ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بھی کمیونیکیشن چینل اسٹیبلش کر سکیں، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہونا اور رزق پانے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرح سمیع و بصیر ہو گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خاص اس طرح کی طاقتیں دے دی ہیں جس کے تحت وہ ساری آوازیں سن سکتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سمیع و بصیر اپنے کو بتایا ہے، یا اپنی صفت بار بار یاد دلائی ہے کہ میں سمیع و علیم ہوں، میں سمیع و بصیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو کسی اور بندے کو دے دینا ایبسولوٹ سینس میں، جس سینس میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، یہ شرک بالصفات ہو جاتا ہے، اور یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو بہرحال بس یہی بات عرض کرنی تھی کہ قرآن کی جو آیت انہوں نے اپنے ویڈیو کے آخر میں تلاوت فرمائی تھی، اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو اولیاء اللہ الصالحین اور اصفیاء اور انبیاء قبروں میں چلے گئے ہیں ان کو رسول تک اپنی آواز نہیں سنا سکتے، تو ہم اپنی فریاد اور پکار اور آواز کہاں سے سنا سکتے ہیں؟ اور اسی حقیقت کی طرف قرآن نے جو ہے الگ الگ آیتوں میں جو ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ آپ سورہ فاطر کی آیتیں دیکھ لیجئے، اسی سورہ فاطر کی سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13 اور 14 دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جس کسی کو بھی اور جن کو بھی تم اللہ تعالیٰ کے ماں سوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن ذاتوں کو، جن ہستیوں کو بھی تم پکارتے ہو، دعا کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کی بھی برابر اختیار نہیں رکھتی ہیں۔
اتنا بھی ان کے اوپر تصرف کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم جس کسی کو بھی پکارو گے وہ نہ تو تمہاری دعا کو سن سکتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی واضح انداز میں جو ہے نفی کر رہا ہے کہ نہیں، میرے علاوہ پردے غیب اور غیبی طاقتوں میں میرے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہاری دعا کو سن سکے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر ہوتی بھی کوئی کچھ ایسی طاقتیں جو سن سکتی ہوتی، اگر ہوتی، ایسی ہے نہیں لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ ہوتی، تو مستجاب لکم، تو وہ جواب دینے کی قدرت نہیں ہوتی ان کے پاس، وہ تمہیں جواب نہیں دے پاتی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اس کے بعد پھر قرآن یہ وارننگ دیتا ہے کہ جن جن ہستیوں کو اور جن جن ذاتوں کو بھی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جن جن ذاتوں کو اور غیبی طاقتوں کو تم پکارو گے اور دعا کرو گے، ان سے فریاد کرو گے، وہی ذاتیں قیامت کے دن تمہارے سامنے آ کے یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کا انکار کریں گی، تمہارے شرک کو ٹھکرائیں گی. تو یہ جو انبیاء اور اولیاء جن سے دعا مانگی جاتی ہے اور جن سے حاجات طلب کی جاتی ہیں اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے ہیں، یہی انبیاء اور اولیاء جو ہیں اپنے پیروکاروں کے سامنے کھڑے ہو کے ان سے برات کریں گے اور ان کے شرک کو انکار کریں گے، کہیں گے یہ جو تم کرتے تھے یہ تو ہماری تعلیم کے بالکل منافی تھا، ہم نے تمہیں کبھی نہیں سکھایا تھا، ہم نے تمہیں کبھی یہ سبق نہیں پڑھایا تھا، یہ تم نے خود اپنی طرف سے ایجاد کیا، یہ تمہاری من گڑھت چیز تھی، تم نے اپنی طرف سے ایجاد کیا اور تم نے ہماری طرف منسوب کرنے کی کوشش کی جبکہ ہم نے تمہیں یہ بالکل نہیں سکھایا تھا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور خبیر و علیم پروردگار جیسی خبر دینے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا. تو قرآن نے یہ خبر پہلے ہی ہم کو دے دی کہ جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی دعا مانگی، حاجات طلب کی، فریاد کی، پکارا، پردے غیب، غیبی طاقتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ایک بہت ہی بودا آرگیومنٹ یہ لوگ لے کے آتے ہیں کہ ارے تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، لائر کے پاس ہم جاتے ہیں. بھائی یہ غیبی طاقتیں نہیں ہیں. آپ کا ڈاکٹر ہوا، لائر ہوا، کچھ لوگ تو مثال دیتے ہیں کہ اماں سے روٹی اور ابا سے پیسے بھی نہیں مانگ سکتے. بھائی یہ سب غیبی طاقتیں کہاں ہیں؟ غیبی طاقتوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اماں اور ابا اور یہ سارے جو اپنے دوست اور احباب ہوتے ہیں جن سے ہم مدد مانگتے ہیں، ان سے مدد مانگنے کے لیے ہمیں ان کو سمیع و بصیر ماننا نہیں پڑتا. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ غیب، چاہے عالم الغیب ہو، عالم الشہادہ ہو، ہر جگہ ہر آواز کو وہ سن سکتا ہو. تو یہ طاقت ہمیں کسی بشر کو نہیں دینی پڑتی جب ہم اس سے اس دنیا میں مدد حاصل کرتے ہیں. لیکن جب کوئی غیب کے اس پار چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلا جاتا ہے، تو اب وہ اس دنیا سے جو ہے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ پھر دعویٰ کرنا کہ نہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کے لیے پردے غیب کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ہر آواز کو سن سکتا ہے، تو اس نے یہ طاقت اپنے اولیاء کو بھی دے رکھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر افترا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کہیں بھی قرآن میں ایسا نہیں بتایا ہے ہم کو، نہ کسی صحیح حدیث میں ایسا ملتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کے خاص اختیارات کسی کو دیے ہوئے ہوں. جو صلاۃ و سلام بھی ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھیجتے ہیں درود کی شکل میں، تو وہ بھی ایک دعا ہوتی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. ہم صلاۃ و سلام جو ہے، حتیٰ کہ جو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو سلام بھی جو ہے یہ اللہ کے نام ایک دعا ہوتی ہے کہ پروردگار اپنی سلامتی نازل فرما. تو وہ سلام جو ہے وہ ہمارا آواز کی شکل میں رسول تک نہیں پہنچتا، بلکہ جس طرح سے ہم اپنے اوپر نماز میں بھی ہم اپنے اوپر بھی تو سلام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر کرتے ہیں، اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں پہ جب ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہ سلام کس پر ہوتا ہے؟ یہ تمام امتیوں پہ سلام ہوتا ہے نا، ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں پہ سلام ہوتا ہے. تو کیا یہ آواز کی شکل میں تمام مسلمان بھائی بہنوں کی طرف کے پاس جاتا ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کی شکل میں جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلامتی اور رحمت و برکت ان ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں پہ نازل فرماتا ہے؟ تو آپ سب کو ہی پتا ہوگا کہ ہمارے پاس سارے مسلمان نمازیوں کی تو سلام کی آواز نہیں آتی ہے، بلکہ وہ سلام اللہ تعالیٰ کی ایک دعا مانی جاتی ہے اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور سلامتی کی شکل میں ہمارے پاس سلامتی کی شکل میں آتا ہے. تو اسی طرح سے جو صلاۃ و سلام و درود بھی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں، اہل بیت اطہار پر بھیجتے ہیں، جو ان کے نیک صحابہ تھے ان پر بھیجتے ہیں، جتنی بھی ہم اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کی شکل میں اللہ تعالیٰ
ان کے پاس اس کو بھیجتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری آواز سن سکتے ہوں۔ آواز جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ پرد غیب کے پیچھے سے سن سکتا ہے ہماری، اس کے علاوہ کوئی بھی غیبی طاقت نہیں ہے جو ہماری آواز کو سن سکے۔ تو بہرحال یہ آیت ہے سورہ فاطر کی۔ سورہ احقاف کی ایک آخری آیت میں پیش کرتا چلوں، اس کے بعد اپنے بیان کو اختتام پہ لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں، جو اس کی سورہ نمبر 46 ہے، اس کی آپ آیتیں دیکھ لیجئے۔ آیت نمبر 5 ہے، آیت نمبر 6 ہے، کتنے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو پیش کیا ہے کہ ومن اضل، اس سے پہلے جو آیتیں اس میں تو کہا ہے کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، ذرا دکھاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا یہ کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ آسمان اور اس پوری کائنات کے چلانے میں ان کا کوئی شرک ہو، کوئی پارٹنرشپ ہے؟ ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، کوئی اللہ کی نازل کی بھی کتاب لاؤ، اس میں سے دلیل دکھاؤ اپنے دعوے کی۔ او اثارت من علم، یا علم کا کوئی ٹکڑا لے کے آؤ، کوئی بقیہ لے کے آؤ اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس حقیقت کی تقریر فرماتا ہے کہ ومن اضل، یہ ایک استفہام انکاری کی صورت میں جو ہے یہ سوال پوچھا جاتا ہے رب العزت کی طرف سے کہ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بہکا ہوا انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، جو کہ سمیع و بصیر ہے، جس نے آپ کو قرآن میں دعوت دی ہے، اعلان کیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتائیے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ مجھے جواب دیں، میری پکار کا جواب دیں، اور میں جن چیز کی طرف انہیں پکار رہا ہوں اس کی طرف جواب دیں، اس کا جواب دیں، اور میرے اوپر ایمان رکھیں تاکہ ہدایت پائیں۔ تو اس طرح کی آیتوں میں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم مجھے پکارو، اس رب کریم کو چھوڑ کے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اس کو چھوڑ کے ایسوں کو پکارے، ایسوں کو ندا دے، ایسوں سے فریاد کرے اور دعا کرے اور اپنی حاجات طلب کرنے کی کوشش کرے، جو کہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو کہ قیامت کے دن تک اس کو جواب نہیں دے پائیں گی۔ یعنی یہ سارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، قیامت تک تو ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں قیامت کے بعد جو ہے وہ یقیناً جواب دے پائیں گے، لیکن جواب ان کا کیا ہوگا جو سورہ فاطر میں بتایا گیا ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اور دیکھیے اس کو شرک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، یہ کسی مولوی یا مفتی کا فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن اولیاء، جن اصفیاء، جس مخلوق کو بھی تم مجھے چھوڑ کے پکار رہے ہو پردے غیب کے اس پار، غیبی طاقت سمجھ کے، تو وہ ہر ایسی مخلوق جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہارے شرک کا انکار کرے گی۔ یعنی یہ پکارنا، پرد غیب کی غیبی طاقتوں میں سے کسی بھی طاقت کو پکارنا، یہ عمل شرک ہوتا ہے۔ جس وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا وہ انکار کریں گی وہ ذاتیں اور وہ ہستیاں۔ یہی چیز سورہ احقاف میں بتائی جا رہی ہے کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ایسی ذاتوں کو پکارے اور دعا کرے اور حاجات ان سے طلب کرنے کی کوشش کرے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتی۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ اس کی دعا سے بالکل غافل ہیں، ان کی دعاؤں سے غافل، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ذاتیں چلی جاتی ہیں، تو ان کو اس دنیا کی خبر نہیں ہوتی کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس کی مثال ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آپ آخری آیتیں دیکھ لیجئے، تو جب ان سے اللہ تعالیٰ یہ سوال فرماتا ہے کہ یہ جو کرسچنز ہیں، انہوں نے آپ کو اور آپ کی ماں کو خدا بنا لیا، تو کیا آپ نے ان کو یہ سکھایا تھا؟ تو وہ اب اپنی صفائی پیش کرتے ہیں اور اس میں آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، پروردگار میں تو ان پر گواہ صرف اس وقت تک تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، فزیکلی پریزنٹ تھا، جب میں حاضر تھا ان لوگوں میں، تب تک کا تو میں گواہ ہوں کہ جو میں نے تعلیمات ان تک پہنچائی تھیں اور پیش کی تھی اس سے کوئی انحراف نہیں ہوا تھا۔
میرے سامنے تو یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا. فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے واپس لے لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اس کے بعد تو آپ نگہباں ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ کیا ہوا، میں نہیں جانتا کیا ہوا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، پیغمبر ہوں یا اولیاء ہوں یا جو بھی ہوں، جب تک وہ اس دنیا میں ہیں تب تک تو ان کا اتصال اور رابطہ رہتا ہے اہل دنیا سے، تب تک تو انہیں خبر بھی رہتی ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، کیا ہدایت کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس سب کی انہیں خبر ہو سکتی ہے جب تک وہ دنیا میں ہے. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور اس کی دلیل خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کا کلام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن کا جواب پیش کر دیا ہے. تو قرآن بھی یہی اس آیت میں، سورہ احقاف سورہ 46 آیت نمبر 5 میں یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. کتنی حماقت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور غیبی طاقت یا ذات کو پکارنا، جبکہ وہ آپ کی دعا سے پوری طرح غافل ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ اس کو پکارا جا رہا ہے. ہاں، قیامت میں خبر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے جب حساب کرے گا تو یہ سب چیزیں باہر نکل کے آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور ذاتوں کو پکارا گیا تھا. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگوں کو حشر کیا جائے گا محشر کے وقت، تو كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہی ذاتیں جن کو پکارا جاتا تھا، جن سے فریاد کی جاتی تھی، دعا کی جاتی تھی، یہی ذاتیں جو ہیں، یہی ہستیاں ان کی، یعنی وہ لوگ جو ان کو پکار رہے تھے، ان کی سب سے بڑی دشمن ہو جائیں گی. كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ ذاتیں جو ہیں، یہ ہستیاں دشمن ہو جائیں گی ان لوگوں کی جو ان کو پکارا کرتی تھیں. ظاہر ہے تمام انبیاء، تمام اولیاء یہ درس دینے آئے تھے اور یہ سبق سکھانے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور اتصال رکھنا چاہیے. اگر ہم نے ان کی تعلیمات کو ٹھکرا کے اپنی من گھڑت چیزیں اس کی جگہ ایڈ کر دی ہیں، تو ظاہر ہے قیامت کے دن تو یہ ذاتیں ہماری دشمن بن جائیں گی والعیاذ باللہ. تو كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. اب دیکھیے آخری جملہ، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. قیامت کے دن یہی ہستیاں جن سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہی ہستیاں ان کی عبادت کا انکار کریں گی. كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ، تو یعنی بات کس چیز کی ہو رہی تھی؟ دعا کرنے کی. اور دعا جو ہے وہ اس آیت میں آخر میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی عبادت کو ریجیکٹ کریں گی، وہ انکار کریں گی یہ ہستیاں. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے غیبی طاقتوں میں کسی سے بھی دعا کرنا، فریاد کرنا، پکارنا، حاجت طلب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت مانا جاتا ہے، عبادت ٹھہرتی ہے یہ بات. تو اس وجہ سے اور جو چیز جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کر لیا، تو شرک اس کے علاوہ اور ہوتا کیا ہے کہ عبادت میں یا صفات میں یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت میں اگر کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کر لیا جائے تو اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عقیدے سے، اپنے اعمال سے شرک کو پوری طرح سے دور کر لیں، اور توحید جو قرآن میں اور سنت میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سکھائی گئی ہے، اس کو اپنی زندگی میں جو ہے ایکسیپٹ کر لیں اور اس پر عمل کریں، اور اسی کی روشنی میں جو ہے ہم چلیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.